وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. قرآن کریم کے 29ویں پارے کی یہ سورہ ملک ہے جس کا ہم مذاکرہ کر رہے تھے. آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی اللہ کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ، کہ یہ جو کافر ہے، مشرک ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ تو تم قیامت 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 کرتے ہو، یہ قیامت آئے گی کب؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ یہ بطور اشکال کے اور بطور مذاق کے یہ کافر ایسا کہا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا، قل، کہ نبی آپ ان کو جواب دے دیجئے، انما العلم عند اللہ، کہ بلا شبہ علم تو اللہ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی یہ کسی انسان کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی. ہاں، نبی علیہ السلام نے اس کی کچھ علامات کو ذکر کیا ہے. اسی لیے مشکات کی کتاب الایمان کی حدیث جبرائیل کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ قیامت تک جو پوچھنے والا ہوگا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ دونوں نہیں جانیں گے. اس کا مطلب کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ اس کی نشانیاں کیا ہوگی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی نشانیاں بتائیں. بہرحال تو انما العلم عند اللہ، بلا شبہ علم یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت کی تیاری کر لو. نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، کہ یہ قیامت کا بڑا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب یہ قیامت کو آتا ہوا قریب دیکھیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کافروں کے تو چہرے بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قیامت کی تیاری تو کی نہیں ہے. اور یاد رکھیں ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. یہ نہ سمجھے کہ قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. جس طرح قیامت آ جائے گی پھر انسان کوئی اعمال نہیں کر سکے گا، اسی طرح جس انسان کی موت آ جائے گی وہ بھی ہزار چاہیں کہ میں یہ عمل کروں یہ عمل کروں، وہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. اور ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کب آئے، تو ہمارے سر پر تو ہر وقت قیامت منڈلا رہی ہے. بہرحال یہ کہا کہ جب یہ اس کو دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی قیامت کی تیاری نہیں کی ہے۔
وقیل، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، لو یہی وہ چیز ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ تم کہا کرتے تھے نا کہ متی ھذا الوعد، کہ قیامت کب آئے گی، لو اب یہ قیامت آ گئی۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا قل ارأیتم، نبی جی آپ کہہ دو۔ اصل میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری قل ارأیتم، کہ آپ کہہ دو، تم بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، مان لو تم جس طرح بد دعا کر رہے ہو اس کے مطابق اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا، مجھے اور میرے صحابہ کو، لیکن تم کو عذاب سے کون بچائے گا؟ مان لو تم بد دعائیں کر رہے ہو، ان بد دعاؤں کے نتیجے میں اگر میں ہلاک ہو بھی گیا تو مسئلہ تو تمہارا ہے نا، تم کو کون بچائے گا؟ میرے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے، میرے صحابہ کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے تم تو نہیں بچو گے۔ قیامت کا تم انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ تم بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اور رحمنا، یا ہم پر رحم کریں، لیکن مسئلہ تو تمہارا ہے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا خطرناک زمانہ آنے والا ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ صحابی نے بیان فرمایا نبی علیہ السلام سے اس سے بچنے کی کیا شکل ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کو ادھر ادھر کی باتوں سے کم عملی زندگی سے زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا، صحابی نے سوال یہ کیا بچنے کی شکل کیا ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تم اپنے آپ کو لازم پکڑنا، دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ میں اپنی خبر کم، دوسروں کی فکر زیادہ رکھتا ہوں، حالانکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ پہلا سوال تو اس آدمی سے اپنی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے حضرت الامام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو بھی بڑا عجیب ہے، تجھے دوسرے کے بدن پر چھوٹے سے چھوٹی مخلوق رینگتی ہوئی نظر آتی ہیں، تیرے بدن پر تو سانپ اور بچھو رینگ رہے ہیں، تجھے وہ نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر پہلے، لیکن مسئلہ الٹا ہو گیا ہے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ساری مصیبتیں ہیں وہ دوسروں کے اعمال کے نتیجے میں، حالانکہ ہمارے اکابر اس سلسلے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے اعمال کی نحوست ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتے تھے۔ بہرحال یا تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، دوسروں پر تنقید کرتے کرتے بزرگوں ہماری زندگیاں گزر گئیں، میں نے سب کو دیکھا کہ یہ محلے میں یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا تو کبھی سچی نیت سے اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، ایک ہوتا ہے دوسروں کی فکر کرنا سچی کڑن کے ساتھ، سچے درد کے ساتھ، ایک ہوتا ہے دوسروں کی خبر رکھنا مزے لینے کے لیے۔ اس زمانے کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی خبر سچی نیتوں کے ساتھ کم، مزے لینے کے لیے زیادہ رکھی جاتی ہے۔ یہ کہاں جاتا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیا پیتا ہے، یہ ہر وقت کہاں گھومتا رہتا ہے، یہ نمازوں میں کہاں غائب رہتا ہے، یہ بہت کم ہے۔ لوگ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، یہ سود کھاتا ہے، یہ سود کھاتا ہے۔ بھائی سچی نیت کے ساتھ اس کے پاس جا کر پوچھو کہ بھائی تجھے کون سی ایسی مجبوری ہے کہ تو سود لے رہا ہے۔ بہرحال روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو سدھارنے میں لگ جائے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ ڈرائیے تو نبی نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو ڈرایا، اور ہر ایک اپنی فکر کرے گا تو پورا سماج سدھر جائے گا۔ یہ ترتیب تھی، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ ہاں دوسروں کی فکر
لیکن وہ تبلیغ کے ذریعے سے، ان محنتوں کے ذریعے سے جو دوسروں کی فکر ہے، وہ بہترین شکل ہے۔ بہرحال یہاں یہ اس آیت کا پیغام ہے کہ تم ہماری فکر مت کرو، تم اپنی فکر کرو۔ تم قیامت کو نہیں مانتے ہو، تم آخرت کو نہیں مانتے ہو۔ اگر ہم ہلاک ہو بھی گئے تو مسئلہ تو تمہارا اٹکا کا اٹکا ہے، تم کو کون بچائے گا؟ وہ لوگ تھے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مضمون ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بھی، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی رحمان پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون، ابھی تو تمہیں پتہ نہیں چلتا لیکن عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے بڑی گمراہی میں۔ اس لیے کہ دنیا میں تو سب ایک ساتھ دکھتے ہیں نا، موت کی بارڈر جب آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کس نے نقصان کا سودا کیا ہے اور کس نے فائدے کا سودا کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی زندگی امتحان ہے، اور امتحان میں تو سب ملے جلے رہتے ہیں۔ امتحان میں تو جو ٹھوڑ ہوتا ہے وہ بھی لکھتا ہے، اور جو ہوشیار ہوتا ہے وہ بھی لکھتا ہے۔ وہ تو رزلٹ پر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو لکھا تھا وہ قصے اور کہانیاں تھیں، اور اس نے کام کا لکھا تھا، لکھتے تو سب ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، قل، آپ نبی جی یہ کہہ دو، ارائیتم، کہ تم بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، زمین میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تم میں سے کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے؟ اس لیے کہ بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جن کو انسان اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پانی یہ ایسی ہیں جو بغیر کسی انسان کی محنت کے آسمان سے براہ راست برستا ہے، اس میں انسان کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور قدرت کے نقل فرما رہے ہیں کہ تمہارا پانی اگر زمین کے اندر چلا جائے تو ہے کوئی جو تمہارے پاس پانی کو لائے؟ ظاہر بات ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم ہی ہیں جو تمہارے پاس پانی کو لے آئیں گے، تو جب تم ہماری نعمتیں کھاتے ہو تو ہمارے سامنے جھکو۔ اس سے اشارہ ملا اس بات کی طرف کہ پانی بہت قیمتی دولت ہے، پانی کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جس پانی کو استعمال کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی چیز عام ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ چاہے عام ہو گئی لیکن اللہ اس کا حساب لیں گے۔ بہرحال ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی مستورات کو بھی اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پانی کو بطور نعمت کے استعمال کریں، صاف ستھرے پانی کو آنگن میں نہ بہائیں، اس لیے کہ اس کا حساب ہوگا۔ ان فضول خرچیوں کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پانی دن بدن زمین کے اندر چلا جا رہا ہے، زمین کے اندر چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ تم نعمت کی قدر کرو گے تو میں نعمت کو اور بڑھاؤں گا، تم ناشکری کرو گے تو میں نعمت کو ختم کر دوں گا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہر انسان کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔